اس کا 10واں باب اس کی 14ویں آیت کا اقصا کے انتظار کریں گے. امثال کی کتاب اس کا 10واں باب 14ویں آیت کو اور پھر امثال کی کتاب اس کا 10واں باب سو گیا کہ 2 آیات کوئی بھی جماعت میں اس کتاب کو کہنے والا. نہ آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمد کا ملک ہلاکت ہے. سعادت کی محنت زندگانی کا باعث ہے. شریر کی خواہش نہ کرنا. 15ویں آیت میں پڑھیں. دولت مند کی دولت اس کا محکم شہر ہے اور کنگال کی ہلاکت اسی کی تندرستی ہے. آمین کپڑا ہم سب کے لیے ویسے کرتے ہیں. آمین. شکریہ. 16ویں آیت میں ہم نے پڑھا ہے سعادت کی محنت کیا کرتی ہے؟ زندگانی ہے، زندگانی کا باعث ہے. اور شریر کی اقبال مندی کیا کرتی ہے؟ گناہ کرواتی ہے. مطلب کہ سعادت جو جب محنت کرتا ہے تو اس کا جو ریٹرن ہے وہ ہمیں اچھی صورت میں ملتا ہے. کہ 12 باب کی جب ہم 24ویں آیت پڑھیں تو وہاں بڑی خوبصورتی سے آیت میں لکھا ہے محنتی آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا لیکن سست آدمی باج گزار بنے گا. محنت کے تعلق سے آج ہم تھوڑی دیر کلام پر غور کریں گے اور مختلف آیات جو امثال کی کتاب میں دی گئی ہیں ان سے ہم دیکھیں گے کہ محنت کی برکات کیا ہے. آج کا جو موضوع ہے وہ ہے محنت کی برکات. بڑا عام سا موضوع ہے لیکن اس میں ہم چند پوائنٹس پر غور کریں گے اور وہ سرکل ہو سکتے ہیں. نمبر 1 اپنی مالی حالت بہتر کرنے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. نمبر 2 اپنے بچوں کی ترقی کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. نمبر 3 اپنے ایمان میں قائم رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ محنت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4 اپنی خدمت میں ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے تب بلیسنگ جاری ہوگی. نمبر 5 اپنی ابدی زندگی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے. یہ 5 پوائنٹ ہم دیکھیں گے. ایک محنتی شخص کو کیا رقم ملتا ہے, کیا اس کو حاصل ہوتا ہے. اور ایک شخص لکھتا ہے سکسیس از نو ایکسیڈنٹ. جو کامیابی ہے یہ اتفاقاً نہیں, اٹ از ہارڈ ورک. یہ سخت محنت کا نتیجہ ہوتی ہے. پرزرونس, لرننگ, اسٹڈنگ, sacrifice and most of all love of what you are doing or learning. جو کامیابی ہے یہ اچانک نہیں ہوتی, یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے بلکہ مستقل مزاجی اور سیکھنے میں مستقل مزاجی, مطالعہ کرنے میں آپ محنت کریں گے, قربانی دیں گے اور سب سے بڑھ کر جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ محبت سے کریں گے. اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو جب سیکھیں گے اس سے آپ کو کامیابی ملے گی اور اس محنت کی وجہ کو اچھا اجر مل سکتا ہے. ایک اور شخص لکھتا ہے there is no substitute for hard work. محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں. محنت نہیں کریں گے کسی اور جگہ سے آپ کی بلیسنگ یا برکات نہیں آ سکتی. ایک اور شخص لکھتا ہے اپرچونیٹیز
are usually disguised as hard work. جو مواقع ہیں جو آپ کو ملتے ہیں مواقع، یہ محنت کا دوسری شکل ہے. جب محنت کرتے ہیں آپ کو کئی مواقع ملیں گے، محنت نہیں کریں گے کوئی موقع آپ کو نہیں ملے گا. یعنی آپ کی زندگی میں کئی مواقع ترقی کے اور بلیسنگ کے مل سکتے ہیں. سو موسٹ پیپل ڈونٹ ریکگنائز دیم. بہت سے لوگ ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، محنت نہیں کرتے اور ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں کچھ ملے گا. ایک اور شخص لکھتا ہے with hard work and dedication anything is possible. محنت سے اور بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، ہر ایک کام، ہر ایک چیز کو حاصل کرنا ممکن ہے. اس لیے محنتی کا جو ہاتھ ہے وہ برابر کا. ہاللیلویا ہاللیلویا. محنتی کا ہاتھ کیا ہے؟ برابر کا. ایک کہانی ہم بڑے دیر سے سنتے آ رہے ہیں، پیاسے کبھی. اس نے کیا کیا تھا؟ محنت کی تھی. وہ ایک پیاسا تھا اور پانی کی تلاش میں تھا، اور پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچ گیا؟ باغ میں. سب کو یہ پتا کہاں پہنچ گیا؟ باغ میں. اس نے کیا دیکھا؟ سب بھی کوئی جس کی وہ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں پہنچ گیا؟ اور وہاں اس نے ایک گھڑا دیکھا اور اس میں تھوڑا پانی تھا. اس نے پھر کیا کیا؟ اس کے ذہن میں ایک ترتیب سی چیز کو، اس کو ایک آئیڈیا ملا کہ کیسے میں اس پانی کو پی سکتا ہوں، کیسے میں اس پانی کو حاصل کر سکتا. پیاس بڑی لگی اور اس کبے نے، اس جانور نے جو ساتھ چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، کنکریاں تھی، اس نے ایک ایک کر کے اس گھڑے میں ڈالنا شروع کر دی. اور جو ہی اس میں پتھر زیادہ ہوتے گئے اور پانی کیا ہوتا گیا؟ اوپر آتا گیا. اور اس نے جی بھر کر پیا اور اڑ گیا. یہ ہے محنت. محنت کریں گے کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز آپ کے لیے ناممکن نہیں. بائبل میں بھی لکھا ہے، یسوع مسیح کے الفاظ ہیں with God all things are possible. خدا کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن ہے، کوئی بھی بات ناممکن ہے. اس لیے جب محنت کریں گے، سب سے پہلے دولت کے لیے، مالی حالات کے لیے، جو شخص محنت نہیں کرتا کبھی بھی مالدار نہیں بن سکتا. بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے 12 باب کی 24 آیت، لکھا ہے محنتی کا ہاتھ حکمران ہوگا. یعنی اس کے پاس جب دولت ہوگی، جب محنت سے کمائی دولت ہوگی، وہ حکمرانی کرے گا. کسی کو پیسے دے گا، کسی پر آسان کرے گا، کسی کے لیے کچھ کرے گا. وہ شخص حکمران کی طرح بن جائے. یہ ہے بلیسنگ دولت کی یا محنت کی. اگر ساڑھے کو کچھ ہے نہیں تو جن کی دینا سکتا اسے ضرورت پوری کر دینا. وہ شخص بڑا آسان مند ہوگا، ساری زندگی آسان مند ہوگا. ایک شخص سے میں نے کوئی بات کچھ نے کہا، اس شخص نے مجھ پر بڑے آسان، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا. کس نے آسان مند بنا دیا؟ دولت نے یا اس کی ضرورت نے. جو محنتی شخص ہے وہ شخص حکمرانی کرے گا، وہ شخص آگے بڑھتا چلا جائے گا. اور پھر ایک اور جگہ پہ لکھا 13واں باب اس کی 4 آیت مثال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی، اس کی جان اسودہ ہوگی. جو شخص محنت کرتا ہے وہ اسودہ ہوگا، اس کے پاس اس کو بھوک نہیں رہے گی، اس کی ضروریات پوری ہوتی چلے جائے. وہ شخص بابرکت ہوتا چلا جائے گا. اسودگی اس کے پاس. جو شخص محنت نہیں کرتا کبھی اسودہ نہیں ہو سکتا. یہ کلام میں لکھا ہے، محنتی کے ہاتھ بابرکت ہے. اگر سستی کا نظارہ کرتے رہیں گے، محنت نہیں کریں گے، کبھی بھی دولت جو ہے ہماری زندگی میں، اسودگی جو ہے ہماری زندگی میں، خدا کی بلیسنگ جو ہے ہماری زندگی میں نہیں آ سکتی. اس لیے محنت کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟
محنت کے بغیر دنیا میں کوئی شخص کامیاب نہیں. کدی کدی ہمیں سانو روزی کا وعدہ کیتا گیا اینی بڑی جنہ کو سکھانا تھا انہیں کر لینا باقی نہیں. لیکن جو محنتی ہے وہ شخص فربا ہو, اس کی زندگی میں بلیسنگ, مالی بلیسنگ جاری کرتے, خوشحالی کی بلیسنگ جاری کرتے. محنتی شخص کسی سے کم نہیں ہوتا. انسان کی کتاب کے آپ کی خیال میں آیت میں بھی لکھا ہوا ہے جو محنت کرتا ہے اس کی زندگی میں اور کیا ہو سکتا ہے. یاد میں آیت میں لکھا ہے جو دولت بطالت سے حاصل کی جائے کم ہو جائے گی, لیکن محنت سے جمع کرنے والے کی دولت بڑھتی رہے. ایسا شخص جو محنتی شخص ہے اس کی دولت میں خدا کی بلیسنگ ہوگی. جو شخص کسی اور سورس سے پیدا کرے گا دولت کو, کسی اور جگہ سے خوشحال ہونا چاہے گا, ناجائز طریقے سے خوشحالی کو حاصل کرنا چاہے گا, وہ کبھی بھی دولت مند, سرفراز, خوشحال نہیں ہو سکتا. جو لوگ ڈکیتی کرتے ہیں یا چوری کرتے ہیں کتنا کتنا سامان لے جاتے ہیں. کبھی دیکھے چور نے دولت خوشحال لیا کیونکہ انہوں نے محنت نہیں کی ہوتی, کسی اور جگہ سے انہوں نے دولت کمائی ہوتی. محنتی کے ہاتھ بابرکت ہوتے, محنتی کو خدا دولت سے ملبس کرتا چلا جائے, وہ آسودہ ہوتا چلا جائے, وہ شادمان ہوتا چلا جائے. اس کی مجھے ایک مثال یاد آ گئی ہے. ایک مسلم فیملی تھی اور اس سے ہمارا تعلق تھا, اور وہ بڑے غریب تھے. گھر میں جو بہنیں تھی وہ کپڑا لاتی دکان سے, اس کو کاٹتی جو ایکسٹرا ہوتا, اور چھوٹے چھوٹے کام کرتی, اور ان کے جو مرد حضرات تھے وہ بھی فیکٹری میں کام کرتے, اور ایسا انہوں نے کام شروع کیا آہستہ آہستہ. اب ان کی 2 فیکٹری, اور پہلے ایک گھر تھا وہ بھی چھوٹا سا تھا, اب بڑا گھر ہے, ہو سکتا ہے ایک سے بھی زیادہ. یہ ہے محنت. کبھی کبھی اچھا ہے کام نہیں میں کرنا ہے, انسان نہیں ہے, محنت کرنے سے برکت ہے. یہ کلام میں لکھا ہے, خدا کا کلام ہے. اس لیے جو کچھ ہمیں چاہیے اس کے لیے جب محنت کریں گے اس سے ہم بابرکت کریں گے. محنتی شخص کی عزت ہو. کیسے بلا؟ انسان کی کتاب اس کا 31واں باب اور اس کی آخری آیت ہم دیکھیں گے. بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ اس کی محنت جو ہے کسی بھی شخص کے لیے بابرکت. 31واں باب اس کی 31ویں آیت ایک خاتون کے بارے میں لکھا ہے. اس کے پیچھے ساری اس کی سٹوری ہے, لیکن ہم ایک ہی آیت پڑھیں گے کیسے کیسے وہ محنت کرتی ہے. لیکن آخری آیت میں لکھا ہے اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی کیا کرو, ستائش کرو. محنتی شخص کی لوگ ستائش کرتے, مجلس میں ستائش ہوتی ہے, سوسائٹی میں اس کی عزت ہوتی ہے, اس کی معاشرے میں تعریف ہوتی ہے. محنتی شخص کا اجر اس کو ملتا ہے. اور یہ خاتون کی سٹوری ہے, پیچھے سارا کچھ لکھا ہے کیسے کیسے وہ محنت کرتی ہے. اسی آنے آلے آدھی چھٹی آتا آدھی سوندا دے. پڑھیں ذرا اس کی محنت کیا ہے. اگر 14ویں آیت پڑھیں 13 پڑھیں تو لکھا ہے وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہے, کیا کرتی ہے, اون اور کتان, اور خوشی سے اپنے ہاتھوں سے کیا کرتی ہے, کام کرتی ہے. وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے, وہ اپنی کورش دور سے لے آتی ہے, اپنی جو خوراک ہے بڑی دور سے حاصل کرتی ہے, محنت کرتی ہے. اور پھر لکھا وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے. کام اٹھتی ہے, اس نے محنت کرتی ہے. وہ ٹائم نہیں دیکھتی, میرا سونے کا ٹائم, میرا جاگنے کا ٹائم, آرام کا ٹائم ہے. اس کو
ایک ہی اس کے پاس سامنے مین ہے، محنت کرنی ہے اور فیملی کے لیے محنت، بچوں کے لیے محنت کرنی ہے، اور وہ کھیت کی بابت سوچتی ہے، وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان جس چیز کے بارے میں سوچتی ہے یہ خاتون اسی کو حاصل کر لیتی. کیسے پتا؟ سوچنے نصیب پڑا نا کوئی چیز ہے بھی مل جائے، اے بھی مل جائے، اے بھی ساڈے کو نہیں چاہیے، اے بھی ساڈے کو، لیکن ایسے نہیں ملتی. محنت اس نے محنت کی ہے اور پھر جس چیز کا، جس کام کا، جس بات کا ارادہ کرتی ہے اس کو حاصل کر لیتی ہے. اس کی محنت کے عوض اس کے پاس خریدنے کے لیے کوئی چیز محنت کی ہوئی ہے اس نے، اور پھر لکھا وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھ کے اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے. وہ اپنی سوداگری کو سود مان پاتی، رات کو اس کا چراغ نہیں، رات میں محنت کر، تھوڑی محنت نہیں، رات کو بھی اس کی جو کچھ سوچتی ہے وہ کرتی ہے. وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ ٹیرن پکڑتے ہیں. وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہم اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف اسی آپ بھی ہاتھ بتائے ہوں گے. کوئی سنوا کے بعد میں کدھر ہاتھ بتائے ہوں گے، کدھر بتائے ہوں گے. کوئی گورا لگ جائے، محنت نہیں کرتے، آٹومیٹکلی آ جائے، مجسانہ طور پر آ جائے. یہ ایک شخص کی بات میں جنرل بات کر رہا ہوں. ہماری آنکھیں کس طرف لگی ہیں، کوئی شخص آئے، کوئی منسٹری ہمیں ملے اور ہمیں سارا کچھ دے دے اور ہم اس سے انجوائے کریں، وہ ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اپنی بلیسنگ سمجھتے ہیں. حاضر لیاقت کیسا صاحب ایک کلپ میں سن رہا تھا اور کہندے نے آندے نے پیسہ ہورے دا تے آگڑ انہاں بات انہوں نے ٹھیک کی ہے. پیسہ جب منسٹری بھیجتی ہے تو گاڑی کس کے پاس ہوتی ہے؟ پاکستانی کارکنوں. گھر کس کے پاس ہوتے ہیں؟ پاکستانی کارکنوں. جج بڑے بڑے کس کے پاس ہوتے ہیں؟ پاکستانی کارکنوں. آکر کن کی ہوتی ہے؟ پیسہ کن کا ہے؟ ان کا. یہ محنت سے نہیں. وہ رات کو بھی نہیں سوتے. محنتی کا ہاتھ اسے برکت بنا دے گا، اسے حکمران بنا دے گا، اسے اسودہ کر دے گا. وہ دوسروں کی ہیلپ کرے گا، وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرے گا. محنتی سے اپنی ضروریات دوسروں کے آگے نہیں رکھے گا، بلکہ وہ اس قابل بن جائے گا دوسروں کی ضرورت پوری کرے گا. اسی انسانوں کوئی دے دینا ہے، ساڈا کام کی ہو جائے بن جائے. یہ سمجھ گیا بلیسنگ خدا نے کھول دیتا ہے، آسمان کھول دیتا ہے. لیکن کلام میں لکھا ہے محنتی شخص شادمان حکمران ہوتا ہے. پھر لکھا ہے وہ اپنے گھرانے کی برف سے نہیں ڈرتی کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش. برف سے مراد سردیوں میں بھی کام ہے. یہ ہے اس کو سردی لگی، سردی پڑی آج تو میں اٹھی نہیں سکتا. مردوں کے لیے بھی ہے، سردی بڑی آج میں کام پر نہیں جا سکتا، اس لیے آگے اس کے سارے اور بھی لکھا ہوا ہے. لیکن لکھا ہے اس کی محنت کا اجر اس کو دو اور اس کی مجلس میں ستائش کر. محنتی شخص کی مجلس میں ستائش ہوگی اور اس کی دولت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی اور وہ شخص بابرکت ہوتا چلا جائے گا اور وہ شخص اسیتی ہوتا چلا جائے گا. ابراہیم لنکن کے بارے میں ایک مچی کا بیٹا تھا اور وہ شخص بڑا بائبل لے کر آیا امریکہ میں اور اس کا آج بھی تاریخ میں نام ہے. غریب شخص تھا، غریب کا بیٹا تھا، شوز کی دکان تھی اس کے بعد کہ موچی تھا اور اس شخص نے الیکشن لڑا اور کئی بار ناکام ہوا، پھر ایک بار کامیاب ہوا اور وہ امریکہ کا صدر بنا. کیسے بنا؟ محنت سے. ایسی انیس سالی کبھی بھی نہیں پھر ایم بی ایم میں بن سکتا. جب وہ پہلے سیشن میں جاتا ہے اسمبلی میں تو جو ملٹری لوگ تھے اس کے مخالف تھے، جو
اس کے مخالف تھے. ایک شخص نے کہا تیرا باپ ہمارے جوتے بڑے خوبصورت بناتا تھا. اس نے طنز کی اس کو. اس نے کہا تھا ہاں میرے باپ نے بڑے اچھے جوتے بنائے اور بناتا رہا اور پورے امریکہ کے لوگوں کو اس کے جوتے پسند تھے اور بڑے بڑے تاجر اور بزنس مینوں کو اس کے جوتے پسند تھے اور آپ نے بھی اس سے بنوائے تھے جوتے اور میں بھی یہ کام بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. اگر ضرورت پڑے آپ کو تو میں آپ کے جوتے بنا دوں. یہ اس نے اسٹیٹمنٹ یہ تاریخ میں لکھی اور سارا جو حال تھا وہ خاموش ہو گیا. جو بڑے بڑے لوگ تھے کس نے اس جگہ پہنچایا ابراہم لنکن کو؟ محنت. جسمانی بات ہے روحانی بات ہے. محنت جو ہے ہمیں بلندیوں پر لے جائے. محنت جو ہمیں اسودہ کر دے گی. محنت جو ہمیں حکمرانی دے دے گی. محنت سے ہماری ستائش ہوگی. محنت سے ہم خدا کے پسندیدہ بن جائیں گے. مقدس یوسف کے بارے میں دیکھتے ہیں. وہ شخص محنتی تھا. باپ اس کو بیٹا بھائیوں کو روٹی دے گیا, کھانا دے گیا. جب اس کو نہیں ملتے پھر ان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے. ایلی کیا سا نہیں ملتے تو نہ میں جا کے رہا میں تو کیا سا ملے گی. وہ ان کو ڈھونڈتا ہے, محنت کرتا ہے, تلاش کرتا ہے تاکہ اپنے باپ کی فرما برداری کر سکے. اور اس کی محنت اس کو بلندیوں پر لے گئی. جسمانی بلندی کی بات کر. وہ ڈھونڈتا ہے, ایک شخص ملتا ہے تو کس کو ڈھونڈ رہا؟ اس میں میں اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے مل نہیں رہے. ادھر ہی اس نے کہا وہ 2-3 میں علاقے کا نام, وہ وہاں چلا جاتا ہے, ان کو ڈھونڈتا ہے, تلاش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. ہو سکتا ہے جنگلوں میں بڑی دھوپ ہو, پہاڑوں میں بڑی دھوپ ہو, بڑی گرمی ہو, پھر بھی وہ تلاش کرتا ہے. جب پوتیفر کے گھر میں جاتا ہے, لکھے کلام میں جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا اس میں برکت آتی. ہاتھ لگانے سے برکت نہیں, محنت کرتا, محنت میں برکت. اور اسی محنت نے اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا. اس کی محنتی شخص کبھی ناکام نہیں ہوتا, کبھی وہ شخص ناشاد نہیں ہوتا, بلکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا محنتی کے ہاتھوں میں کیا دیتا ہے؟ برکت دیتا ہے. اس لیے میں کس قدر محنت کرنے کا. نمبر 2, اپنے بچوں کے لیے محنت تاکہ فیوچر کی نسلیں ہماری کامیاب بابرکت ہو. بچوں کو پڑھانے میں محنت. کئی فیملیاں کرتی بھی ہیں ڈبل ڈیوٹی کرتا کر کے بچے کیا ہو جائیں؟ کامیاب ہو جائیں, ان کے بچے کسی پوزیشن پہ پہنچے, ان کے لیے محنت کریں. اور آج خصوصاً فرانسس باغ میں اور بھی جگہوں پہ ایسا ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں, شراب پیتے ہیں. بچے ان کی جو نسل ہے, بچے ان کے اسکولوں میں نہیں جاتے اور وہ جسمانی طور پر ناکام ترین خاندان بن جاتے. جب پڑھیں گے نہیں, لکھیں گے نہیں, کامیاب نہیں ہوں گے, اچھی پوزیشن پہ جائیں گے, کبھی بھی خوشحال گھرانہ نہیں بن سکتے. اس لیے بچوں کے لیے کتنی محنت کرنے کی. پیرنٹس بچوں کے لیے محنت کریں تاکہ وہ کامیاب ہو. ایک بڑا مشہور شخص ملتان کا یا انکاڑے کا لمبا مسیح وہ جج بنا اور اس کا جو باپ تھا کیا کرتا تھا؟ باپ کیا کرتا تھا؟ شاید ریڑھی لگاتا تھا. اور وہ اپنے باپ کے ساتھ بھی کام کرتا, وہ اپنی اسٹڈی بھی پوری کرتا اور وہ کامیاب ہوتے ہوتے ایک شخص کا بڑا جج بن گیا. آج اس کا تاریخ میں نام ہے. کیسے سلطان کا جج بن گیا؟ کیا کیا اس نے؟ محنت. اس کے باپ نے محنت. ایک اور لیڈی کے بارے میں پڑھ رہا تھا فیس بک سے, وہ کوئٹہ کی ہے اور ڈی سی, وہ ڈپٹی کمشنر, ڈی سی کمشنر کے نیچے ڈی سی. اور اس کے بارے میں لکھ, اس کا باپ ایک جھاڑو پھیرنے کا تھا. اس نے شرمندگی محسوس نہیں. اس نے کہا میں پڑھ کے کچھ بنوں گی, اور وہ محنت کرتی رہی اور وہ 2-3 دفعہ ناکام بھی ہوئی, پھر بھی اس نے محنت
تو اس نے باپ نے کہا جو تو کچھ کرنا چاہتی ہے کر، میں تجھے سپورٹ کروں گا. اور وہ کامیاب ہوتے ہوتے محنت کرتے کرتے کوئٹہ شہر کی ڈپٹی کمشنر. ہاللیلویا. اس کی وجہ سے پیچھے ہاتھ کس کا ہے؟ باپ. جب باپ وہ سانو کی ملنا ہے اسی جھاڑو پھیرنا سانو کی ملنا ہے. اور پھر اس نے ادھر ہی رہنا تھا، کبھی کامیاب نہیں ہونا تھا. اس لیے جتنا کوئی شخص اپنے بچوں کے لیے محنت کرے اسی قدر وہ کامیاب ترین ہوتا چلا جائے. جب پیدائش کی کتاب میں پڑھتے جب ابراہم خدا کے پاس چلا، جب اس کا باپ بیٹا جو اسحاق ہے وہ ابھی ملک کے ملک میں جاتا ہے اور جرار کے علاقے میں جاتا ہے، وہاں لکھا ہے اس نے پہلے سال ہی کھیتی کی اور خدا نے بڑی برکت دی. پہلے سال ہی کیا کیا؟ کس کی محنت کے پیچھے؟ باپ کی محنت تھی. باپ نے اس کو بتایا تم نے محنت کرنی ہے. اور پھر وہ لکھا ہے اپنے باپ کے بند کنویں کو کھولنے لگا. ایک کنواں نے کھودا، ابھی ملک آ گیا، جرار کا بات ہے تو اس کو بند کر، یہ میرا ہے. اس نے بند کر کے پھر آگے چلا گیا. ایک اور کنواں نے کھودا وہاں سے، اور پھر ابھی ملک کے نوکر آگے ان کا یہ کنواں ہمارا. پھر ایک اور اس نے کنواں کھودا، پھر آگے پھر ایک اور جب کنواں کھودا وہاں سے پانی نکلا اور وہاں وہ شخص کھیتی باڑی کرنا شروع. کتنی محنت کی ہے، کتنی رکاوٹیں آئیں، لیکن انہوں نے محنت کرنا نہیں چھوڑی. اس لیے رکاوٹیں بڑی آئیں گی. جو شخص محنت کرتا ہے کامیاب ترین شخص ہوگا. محنتی شخص کو میں کہوں گا خدا دے گا. خدا ہر ایک کو دے گا، لیکن محنتی شخص کو خدا دے گا. اس کی جتنی محنت ہم کریں گے جسمانی طور پر بابرکت ہوتے چلے جائیں گے. میں سرفراز ایک آیت کوٹ کرتا ہوں، ہمارا فیوچر کس کے پاس ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ اسپرچولی ہے. جسمانی طور پر یسوع مسیح نے بھی محنت کی ہے، بڑی محنت کی ہے. لکھا ہے وہ صبح ہی اٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے کہاں جاتا؟ کہاں جاتا؟ دعا کرنے کے. ساری رات کہاں گزارتا؟ دعا میں. یہ محنت ہے. یسوع مسیح نے بھی بڑی محنت کی. اور یہ تاریخ میں لکھا ہوا، ویسے بائبل میں ملتا، وہ اپنے باپ کے ساتھ فرنیچر کا کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اس لیے جو شخص محنت کرتا ہے بابرکت شخص. نمبر 3، اپنے ایمان میں قائم رہنے کے لیے محنت کریں. نئی محنت کریں گے حالات کے اور مسائل کی جو مخالف چیزیں ہیں وہ آپ کے ایمان کو ڈاواڈول کریں. کیسے محنت کرنی ہے ایمان میں؟ حکایت دیکھیں گے یہودا کے خاتمے سے. یہودا کا خط ایک ہی باب ہے اس کا، اور اس کی آیت ہم پڑھیں گے. مقدس یہودا ایماندار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتا ہے، تیسری آیت میں پڑھے لکھے، اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بات لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور چاہنا کہ تم اس ایمان کے واسطے جان فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا. کیا کرنی ہے ایمان کے لیے؟ جان فشانی کرنی. ایمان میں قائم رہنے کے لیے ہمیں زور لگانا پڑے، ورنہ بہت ساری چیزیں ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کر، غربت ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کر سکتی ہے، کمزور کر سکتی ہے. غلط تعلیم ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتی ہے، اور مایوسی ہمارے ایمان کو ڈاواڈول کر سکتی ہے. ایمان میں قائم رہنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے. ایمان میں کیسے قائم رہیں گے؟ ایمان میں کیسے قائم رہیں گے؟ یسوع مسیح نے کہا خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھ. اس کا مطلب ایمان ڈاواڈول ہو سکتا ہے،
ایمان میں قائم رہنے کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ ایمان میں قائم رہنے کے لیے کلام کی تعلیم ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ یسوع مسیح کا جو ڈالی مجھ میں قائم ہے وہ بہت سا کیا لائے گی؟ پھل لائے گی۔ ایمان میں قائم رہنے کے لیے یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر دنیا کے ساتھ جڑے رہیں گے، یسوع مسیح سے جدا ہوتے چلے جائیں گے، ایمان میں کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ ایمان میں قائم رہنے کے لیے خدا کی وفاداری ضروری ہے۔ ایمان میں قائم رہنے کے لیے خدا کے وعدوں پر یقین ضروری ہے۔ خدا کے وعدوں پر یقین کرنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ جیسا لکھا ہے تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرو، تب وہ تیرے روٹی پانی پر کیا دے گا؟ ہمارا ایمان بڑھے گا جب عبادت کریں گے، برکت ملے گی۔ ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا جب خدا کے وعدے ہماری زندگی میں پورے نہیں۔ ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا جب یسوع مسیح سے ہمارا کنیکشن کمزور ہوتا ہے، رشتہ کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اور رشتہ مضبوط کیسے کرنا ہے؟ خدا کے ساتھ خدا کی عبادت کرنا۔ پالوس کہتا ہے دماغ کے اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ اس کے ایمان کا جہاز غرق ہو۔ اس کے ایمان کا جہاز، کس نے اس کے ایمان کا جہاز غرق کر دیا؟ دنیا نے۔ دنیا داری میں کھو جائیں گے، ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ دنیا داری میں کھو جائیں گے، ہمارا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ ہم اپنے خدا کے وعدوں پر یقین کم کرنا شروع کریں گے۔ جتنا خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ جس قدر خداوند کی وفاداری کرتے رہیں گے، ہمارا ایمان بڑھتا رہے گا۔ اس لیے ایمان میں قائم رہنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جان فشانی ایسی محنت ہے جس میں پسینہ بہائے۔ تو جب ہم جان فشانی نہیں کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے دنیا داری میں کھو جائیں گے۔ لوکا کے انجیل میں لکھا ہے خبردار، اس زندگی پڑھ لیں اس حوالے کو۔ لوکا کے انجیل اس کا 21واں باب اس کی 34 جس کو میں بڑی خوبصورتی سے یسوع مسیح نے اپنے ایمان میں قائم رہنے کے لیے بتایا ہے۔ اس لیے اپنے ایمان میں قائم رہنے کی جان فشانی کرنے کی ضرورت ہے۔ لکھا ہے پس خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل خمار اور نشہ بازی اور زندگی کی فکروں سے کیا ہو جائیں؟ سست ہو جائیں، اور وہ دن تم پر پھندے کی طرح ناگہان آ پڑے، کیونکہ جتنے لوگ تمام ضرور زمین پر مچوک ہوں گے ان سب پر وہ اسی طرح آ پڑے گا۔ پس ہر جاگتے اور دعا کرتے رہو تاکہ تم کو ان سب ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا کھڑے کا ہوں گے جب ایمان بھی قائم ہے۔ یسوع مسیح کے پاس جب کب جائیں گے؟ جب اس کے آنے تک ایمان بھی کیا رہیں گے؟ قائم رہیں۔ پھر اس کے پاس لوکا کے انجیل اس کے 18 باب میں لکھا ہے یسوع مسیح کا جب ابن آدم آئے گا تو کیا ایمان پائے گا؟ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو کمزور کرتی چلی جائیں، یہ چیزیں ہمارے ایمان کو کم کرتی چلی جائیں۔ مشکلات ہمارے ایمان کو کم کر سکتے ہیں اور مسائل ہمارے ایمان کو کمزور کر سکتے ہیں، اور ایسی چیزیں جو ایمان کے منافی ہے جب ان کو ہماری زندگی میں جگہ ملے گی ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح کے پاس یا سامنے کون کھڑا ہوگا؟ جو یسوع مسیح کے آنے تک ایمان میں کیا رہے گا؟ قائم رہے گا، مضبوط رہے گا، وہی شخص یسوع مسیح کے سامنے کھڑا ہو سکے گا، قائم رہے گا۔ ہاللیلویا۔ اس لیے ایمان بڑی چیز، ایمان کے بغیر کچھ نہیں۔ یسوع مسیح کے پاس
नहीं जा सकता। नंबर 4, खिदमत में मेहनत करें। जो शख्स मेहनत नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। पौलुस कहते हैं मैंने खुशखबरी फैलाने में बड़ी मेहनत की। पहले ईमान में मैं कायम रहने की मेहनत करता, फिर कहता मैंने खुशखबरी पहुंचाने में, यीशु मसीह की बात पहुंचाने में बड़ी मेहनत की। जो शख्स मेहनत नहीं करता वो शख्स कभी कामयाब नहीं। उसकी जिंदगी में नाकामी जरूर आ सकती है, कामयाब नहीं हो सकता। इसकी खिदमत में बड़ी मेहनत की जरूरत है। खिदमत में जो शख्स मेहनत नहीं करता वो नाकाम तीन शख्स होगा। कभी कभी खिदमत ही करनी कुछ, जो शख्स मेहनत नहीं करता खिदमत में वो नाकाम तीन शख्स, उसकी खिदमत फलदार नहीं होगी, उसकी खिदमत दूसरों के लिए बरकत का बायस नहीं बनेगी। जो शख्स मेहनत नहीं करता खिदमत के लिए वो शख्स कभी भी दूसरे के लिए बरकत का बायस नहीं बन सकता। तो खिदमत में मेहनत कैसे करेंगे? जो जो नेमते हमारे पास हैं उनको चमकाएं। पौलुस रसूल तीमुथियुस को खत लिखते हुए कहता है जो नेमत तुझे बुजुर्गों के हाथ रखने से मिली उसको क्या कर दे, उसको क्या कर दे, चमका दे। इसका मतलब नेमत को चमकाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली फंक्शन नहीं करेगी। अगर हमें कोई नेमत मिली है आराम से या सोए हुए कभी नेमत फंक्शन नहीं करेगी, उसको चमकाना पड़ेगा। अगर क्वायर है या क्वायर लीडर है, प्रस्तुत करता है, अगर मेहनत नहीं करे तो क्या वो कामयाब हो सकता है? फिर भी करेगा, गीत लापता फिरेगा बंदा, फिर भी करेगा, सुना लापता फिरेगा। मेहनत तो जो है, ये मेहनत हमें कामयाबी की तरफ लेके जाए। इंडियन म्यूजिशियन या गाने वाले हम देखते हैं, जब हम उनको देखकर बड़े माहिर नजर आते हैं। कैसे माहिर हुए हैं? मेहनत। उन्होंने अपने फील्ड पे बड़ी मेहनत की। हम देखते हैं बड़े काम में छोटे छोटे बच्चे बड़ा अच्छा गाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं, बड़ा फन उनके हाथों में। लेकिन कहां से आया फन? मेहनत। कैसे कामयाब है? मेहनत, दिन रात मेहनत करते हैं। जो एक्टर या एक्ट्रेस हैं या गुलूकार हैं और जो ये दुनियावी फिल्में वगैरह बनाते हैं, इनको बड़ी मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर कामयाब। उनको एक क्लिप जो है उसको रिकॉर्ड करने के लिए कितनी बार नाकाम होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, फिर कामयाब होते हैं। कई बार रिकॉर्डिंग उनकी होती है, फिर जाकर कामयाब होते हैं। शुरू में ख्याली में हारमोनियम बजा रहा था तो गीत बच्चों ने गाया, मेरे से वो मुझे सुरें नहीं मिल रही थी। फिर मेरे दिल में आके मेहनत करने की। जो मेहनत नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं, मेहनत करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ना है? मेहनत, खिदमत। कैसे आगे बढ़ेंगे? मेहनत। अपनी नेमत को चमकाएं, पॉलिश करें। पौलुस रसूल तीमुथियुस कहता है मेरे आने तक तो पढ़ने में, तालीम देने में और दुआ करने में लगा रहे, जिसका मतलब मेहनत करता है। कोई तेरी जुबानी की हकारत न करने, तेरी कोई बेइज्जती न करते, इस फील्ड में तो पीछे रह गया। मेहनत कर, कामयाब हो। कोई शख्स तुझे नाकाम न करे, कोई शख्स तुझे बात न करे। खिदमत के लिए और खुदा के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। अगर हमारा माइंड तैयार हो, दिल तैयार हो, तो रात को इबादत के लिए क्या कर लेते हैं? रात को क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। ना दिन तैयार करते, इस बार लाइट चली जाए तो फिर क्या कहेंगे? इसलिए नहीं इबादत चाहते, लाइट चली गई। इसका मतलब हमारा माइंड नहीं था पहले से। अगर हमारा माइंड होता, हम पहले से तैयारी करें, पहले से मेहनत करें, वक्त पे खुदा के पास, खुदा की हजूरी में उसकी सताइश के लिए, उसकी इबादत के लिए, उसके जलाल के लिए, उसकी बुजुर्गी बयान करने के लिए, उसकी हजूरी में। मुकद्दस दाऊद के बारे में लिखा है वो साज बजाने में माहिर था।
ایسے ماہر نہیں تھا، وہ شخص نے محنت کی تھی، سیکھا ہوا تھا۔ تو نئی محنت کریں گے ناکام ہو جائیں گے، عبادت میں آنے سے بھی ناکام، ٹائم پہ نہیں آ سکتے، پرستش کرنے میں ناکام، محنت نہیں کی، ستائش کرنے میں ناکام، کلام سننے میں ناکام، کلام سنانے میں ناکام۔ جو شخص محنت دیتا ہے وہ سن بھی نہیں سکتا۔ اپنے آپ کو اس سانچے میں رکھیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں، ہمیں کرنا چاہتے ہیں۔ لیڈر کیسے بڑے بنتے ہیں؟ محنت سے، ویسے نہیں۔ محنتی کے ہاتھوں کو خدا کیا کر دیتا ہے؟ بابرکت بناتا ہے۔ جب ہمارا مائنڈ سیٹ تیار ہوگا، محنت کریں گے، آگے بڑھتے چلیں گے۔ ورنہ کئی سالوں سے ہم کہیں گے ہم تو بڑے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، کتنے ہیں وہ جتنے مشہور، آگے نہیں بڑھتا۔ بے شک بندہ 50 سال سے خدمت میں، اگر وہ محنت نہیں کرے گا، وہ شخص خدمت میں تو ہوگا ناکام شخص، آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ آگے بڑھنے کی محنت کی ضرورت ہے۔ محنت نہیں کرے گا وہ شخص آگے نہیں بڑھ سکے گا، خدمت تو کر ہوگا، محنتی شخص کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک مثال ہم دیکھتے ہیں، تمثیل یسوع نے دی۔ ایک مالک جو ہے وہ پردیس جاتا ہے، اپنے نوکروں کو کیا کیا دے کے جاتا ہے؟ توڑے دے کے جاتا ہے۔ ان سے کیا کرنا ہے تم نے لین دین کرنا ہے۔ ایک کو 5 دیے، ایک کو 2 دیے، اور ایک کو کہڑے بندے محنت کی تھی؟ 5 والے محنت کی تھی، اور 2 والے بھی، 1 والے نے محنت کی تھی، کامیاب ہوئے گا، کام ہوا انہیں کہنا چھڈو پر، ایک کے تھوڑا بھی کر رہا۔ جب 5 والا تھا، اس نے 5 کے ساتھ 5 اور کما لی۔ اتنی محنت کی، دگنا بنا دیا اپنے مالک نے۔ اس کو 5 نعمتیں دی، اور اس نے ان پر محنت کی، ان کی بلیسنگ اس کو اور مل گئی، دگنی مل گئی۔ مالک نے کہا شاباش ہے، اچھے، اور تم نے بڑی محنت کی۔ اس کو محنت کا صلہ ملتا۔ پھر 2 والے کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا تم نے 2 دیے تھے، میں نے اس کے ساتھ 2 اور کمائے۔ واضح لکھا ہے میں نے 2 اور کمائے۔ کمائی جو ہے وہ محنت سے ہوتی ہے، سونے سے نہیں ہوتی۔ اس نے کہا شاباش ہے، اچھے اور دیانتدار، تو 2 اور 2 4 شہروں کا مالک بن جائے، اختیار مختار بن جائے۔ محنتی کی بلیسنگ بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ خدمت کرنے والا اگر شخص محنت کرتا ہے، اس کی خدمت دگنی ہوگی، کم نہیں ہوگی، جام نہیں ہو جائے گا۔ اگر روٹین کے ساتھ وہی لگا رہے بس ٹھیک ہے، اگر وہ گزارا کرے گا یا ٹائم پاس کرے گا، وہ شخص بابرکت نہیں ہوتا، بے برکت ہو جائے گا، یا جام شخص کبھی ترقی نہیں کر پائے گا۔ اور جب 1 والے کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا میں نے تیرے توڑے کیا کر دیا، بڑا سنبھال کے محنت کی تھی ہے اس والے نے، وہ اس نعمت کو رکھ کے اپنے کام لگا۔ نعمت کو یا ذمہ داری کو کیا کر دیا، اس نے دبا دیا، اور اپنی مصروفیات میں، اپنی فکروں میں، اپنے کام میں لگ گیا، اور اس کا جو اجر ہے، یا اس کی محنت کا جو اجر ہے، جو رزلٹ ہے، وہ 0۔ جو کچھ اس کے پاس تھا، اس کے پاس وہی، پتہ نہیں کتنے سالوں بعد آیا ہوگا مالک۔ جو کچھ مالک اس کو دیا، وہ اسی کے پاس وہی تھا، کوئی بڑا نہیں، اس نے ترقی نہیں کی، بلیسنگ اس کے پاس نہیں آئی، اضافہ نہیں ہوا، اور اس لیے وہ شخص ناکام ترین شخص ہے۔ نعمت اس کے پاس ہے، محنت نہیں کی، اسی نعمت کو وہ سنبھالے، آگے نہیں بڑھا۔ محنت نہیں کریں گے تو نعمت، کوئی خدمت، کوئی گفٹ ہمارے پاس ہے، وہ اسی طرح موجود رہے گا، بڑھے گا نہیں، ترقی نہیں کرے گا۔
نمبر 5، دعا کرنے میں دعا کی محنت کرنی پڑتی کہ ہم ہو جائیں گے. ویسے ہو سکتے کہ محنت کرنی پڑے گی دعا کے لیے. اللہ صاحب دعا کے لیے محنت کرنی پڑے گی کہ ویسے ہی ہو جائے گا. کبھی کبھی سمے کا دعا ہی کرنی ہے تو آدمی کرنا دعا ہی کرنی نہیں کرنا. دنیا کا مشکل ترین کام خدا کی حضوری میں بیٹھنا. دعا کے لیے بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، ویسے بھی دعا ہو جاتی ہے. جتنا زیادہ محنت آپ دعا میں کریں گے اسی قدر بابرکت ہوتے چلے جائے، ترقی ہوتی چلی جائے. یسوع مسیح نے دعا کے لیے بڑی محنت پر زور دیا. لوکا کی انجیل 18 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے اسی غرض سے کہ ہمت نہ ہارنا، دعا کرتے رہنا. اس نے ایک تمثیل دی کہ ایک بیوہ تھی اور جو کس کے پاس جاتی، کس کے پاس جاتی بہنوں، کس کے پاس جاتی؟ قاضی کے پاس. کیا لینے جاتی؟ قاضی کے پاس کیا لینے جاتی؟ لکھے ہر روز جاتی، ہر روز جاتی. قاضی اس کا انصاف نہیں کرتا. یہ انصاف تمثیل یہ سمجھنے دی ہے دعا کے بارے میں سمجھانے کی. اور قاضی جو تھا وہ نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کچھ پرواہ کرتا. ایک دن سے سوچا یہ بیوہ ہر روز میرے پاس آتی ہے اور اس نے میرے ناک میں دم کر دیا ہے، کیوں نہ میں اس کا انصاف، نہ میں آدمی سے ڈرتا ہوں نہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نہ آدمی کچھ برا کر، پھر بھی یہ بیوہ آ کے مجھے تنگ کرتی ہے، میں اس کا انصاف کرتا ہوں. نیچے لکھا ہے کیا خدا اپنے برگزیدوں کا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں جواب نہیں دیتے. یہ ہے محنت. کب کب محنت کرنی ہے؟ دن رات گھنٹے خدا کی حضوری میں گزاریں گے، اس لیے نہیں گزریں گے. آپ کو بڑی رکاوٹیں آئیں گی، آپ کو تلخی ہوگی، آپ بے چین ہوں گے، الفاظ نہیں ملیں گے، ٹائم نہیں آپ کے پاس ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو محنت کرنا پڑے گی. جب دعا میں محنت کریں گے آپ کی لائف کا سٹائل چینج ہو جائے، آپ کی بلیسنگ جاری ہو جائے. سب سے پہلے اپنے لیے محنت کریں. ہم خدا کی حضوری میں وقت گزاریں، فیلوشپ کریں، خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں محنت کریں. ویسے دعا نہیں ہوتی. کہیں پر دعا نہیں آیا ہے، انہوں نے دعا مجھے نہیں ملتے نہیں پاس. یہ مطلب محنت کرنا پہلی ہے، ویسے نہیں. میرے خیال میں کہ 2% لوگ زیادہ دعا کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے، محنت ہی نہیں کرتے. دعا ہوتی نہیں، محنت نہیں کرتے. اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا، اس کے لیے اپنے آپ کو باندھنا پڑے گا، اس لیے اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، کسی جگہ پہ ٹھہرانا پڑے گا، اپنے آپ کو ٹائم میں پابند کرنا پڑے گا. ہر صبح میں اٹھ کر دعا کروں گی، دعا کروں، میں دن میں 3 بار دعا کروں، میں رات کو دعا کروں، میں رات کے پیروں میں اٹھ کر دعا کروں گا. یہ محنت ہے. جس طرح کی محنت آپ کریں گے اسی طرح کا رزلٹ ملے گا. مقدس داؤد کہتا ہے میں رات کر پہر سے پہلے میری آنکھیں کھل گئی. ہر رات کے پہر میں آخری پہر راتوں کو دعا میں ٹھہرتا. یہ ویسے نہیں ٹھہرا جاتا، محنت کرنی پڑتی. جو شخص دعا میں محنت نہیں کرتا کبھی بھی اپنا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط نہیں کر سکتا. خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، لکھا ہے سورج نکلنے سے پہلے، وہ پھٹنے سے پہلے وہ باہر جنگل میں دعا کے لیے نکل جاتا، ساری رات دعا میں ٹھہرتا، پہاڑ پر چلا جاتا، بھیڑ کو چھوڑ کر خدا کی حضوری میں وقت گزارتا. یہ محنت ہے، ویسے دعا نہیں. ویلے میں دعائی کرنی ہو رہے میں کروں، ویلا ہونے سے دعا نہیں ہوتی.
محنت کرنے سے دعا. فارغ شخص دعا نہیں کر سکتا. دعا محنت سے ہوتی ہے. بڑی رکاوٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ابلیس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہر صبح کون کون دعا کرتا ہے؟ ہر صبح بہت کم. محنت نئی محنت کریں گے, نئی روٹین بنائیں گے, نئی دعا ہو. خدا کے ساتھ ہر روز ملنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. آپ اپنے آپ پر محنت کریں, اپنے بچوں پر محنت کریں, وہ بھی خدا کے ساتھ فیلوشپ کریں, رفاقت کریں, اپنے رشتے کو مضبوط کریں. خدا کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے. کلام پڑھنے سے رشتہ مضبوط نہیں ہو, دعا سے رشتہ مضبوط. کلام پڑھنے کے بعد ہی ہماری زندگی ایمان بڑھتا ہے. اس لیے جو شخص دعا میں محنت کرتا ہے وہ شخص آگے بڑھے, ترقی کرے. صبح شام دوپہرہ نو میں مقدس دعوت کرتا. صبح شام دوپہرہ نو میں صبح بھی دعا کرتا, دوپہر کو بھی دعا کرتا, شام کو بھی دعا کرتا. یہ اس کی روٹین جو محنت کرتا ہے, روٹین کو قائم رکھنے کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے. ورنہ ایک دن کریں دوسرے دن کریں نہیں. ایک ہفتہ دعا کریں, دوسرا ہفتہ پھر ڈسٹرب ہوتا ہے. اس لیے جان فشانی کرنا پڑے. آپ کا بھی تجربہ ہوگا, کبھی کبھی بڑا جوش ہے میں ہر روز دعا کرتا ہے, 2-3 دن کرتے پھر سٹارٹ ہوگا. ہر سال کے سٹارٹ میں ہو سکتا کمٹمنٹ کی ہو, اس سال میں نے ہر روز دعا کرنی, نہیں ہوتی. اس لیے محنت کی ضرورت ہے. محنتی شخص کے لیے اجر, محنتی شخص کے لیے برکات. دعا کی برکات یہ ہے ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا بس جاگتے رہو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں, دعا سے آزمائش پر غالب آ سکتے. اس لیے دعا میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. دعا نہیں ہوتی, لیکن جب محنت کریں گے اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا. ایک جگہ پہ لکھا ہے لوکا کی انجیل میں, وہ دن بڑے مصیبت کے ہوں گے, لیکن خدا نے اپنے برگزیدوں کی دعا کی وجہ سے وہ دن گٹھا دی. کیا برکت ہے دعا کی. مصیبت کے دن کم ہوتے چلے چلے. کبھی کبھی دعائیں کرنی ہے, 5 منٹ کی دعا بھی خدا سن لینا ہے, اور 1 منٹ کی دعا بھی خدا سن لینا. لیکن 5 منٹ کی دعا تو سنی جائے گی, بڑی بڑی مصیبتوں پر غالب نہیں آئے گا, ان کو ریموو نہیں کر پائیں گے. بڑی مصیبتوں کے لیے بڑی دعا کی ضرورت ہے. اس لیے کبھی کبھی اچھی بلی زندگی گزاریں گے, اچانک میں بڑی مصیبت آ گئی, سمجھ نہیں آ رہی. ان مصیبتوں کے لیے, بڑے بڑے آنے والے مسائل کے لیے, ابلیس کے ہر منصوبوں پر غالب آنے کے لیے دعا میں محنت کرنے کی ضرورت. کل ہم رات کو دعا کر رہے تھے, میری دعا میں آیا تھا لمبی دعا کرنے کی ضرورت ہے, آنے والے دنوں میں حالات مشکل ہو جائیں. نہیں کریں گے تو مشکل حالات ہونے ہی نہیں. کریں گے وہ مشکل حالات پر کیا آ جائیں گے غالب. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آنا چاہتے ہیں غالب پہ نہیں, محنت کریں گے کامیاب ہوں گے, اس کا رزلٹ ہوگا, اس کا اجر ہوگا. نہیں کریں گے اس کا کوئی اجر نہیں. اس لیے دعا میں محنت کریں, نہیں آتی دعا ٹائم سپینڈ کریں, خدا اپنا فضل جاری کرتے. کبھی کبھی ایسے 5 منٹ بعد دعا ختم ہو جائے, اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ محنت کریں. یسوع مسیح نے کہا اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, تمہاری جانیں کیا پائیں گی. یسوع مسیح کے پاس آنے سے مراد اس کی حضوری میں آئے, اس کے پاس
اس سے باتیں کرنے کے لیے آئے. پھر وہ ہمیں آزاد کرتا چلا جائے گا, ہماری جانیں آرام پاتی چلی جائے گی, ہم خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے. وائز کی کتاب میں لکھا ہے صبح بھی اپنا بیج بو اور شام کو بھی ڈھیلا نہ کر. ہو سکتا ہے صبح والا رک جائے, ہو سکتا ہے شام والا ہو سکتا ہے دونوں ہی بولو. آپ کی دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی. صبح کی دعا کا جواب بھی آ سکتا ہے, شام کی دعا کا جواب بھی آ سکتا ہے, دونوں ٹائم کی دعا کا جواب بھی آ سکتا ہے. لیکن کب؟ جب کریں, جب بیج بوئیں گے پھر اگے گا. نہیں بوئیں گے, کبھی دیکھے پہلے سے بیج نہ بویا تو فصل اگتا ہے. کب اگتی ہے؟ بونے سے بیج. بیج نہیں بوئیں گے جھاڑیاں اگیں گے. آپ دعا نہیں کریں گے, مسائل آپ کی زندگی میں ہوگے, پرابلمس آئیں گی, مایوسی آئے گی, مسائل آ جائیں گے, آزمائشوں میں گر جائیں گے, اونٹ کٹارے اور جھاڑیاں اگیں گی. آپ اپنی دعا کا بیج خداوند کی حضوری میں بوئیں گے, اچھی فصل ہوگی, بلیسنگ جاری ہو جائے. اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نئی دعا آتی اس کے لیے محنت کریں, روٹین بنائیں, صبح شام دوپہر کو کوئی اسپیشل ڈے رکھیں دعا کے لیے تاکہ آپ اس میں محنت کریں, آپ کو رزلٹ ملے. ایک آیت پڑھیں گے مکاشفہ کتاب میں, محنتی شخص کے لیے اور کیا چلا ہے, اگر نہیں کریں گے اسپرچولی روحانی طور پر تو کیا اس کا رزلٹ ہوگا. مکاشفہ کتاب اس کا 14 باب 13 آیت, محنتی شخص کے لیے اجر, محنت کی برکات منصوب. 14 باب 13 آیت. کلام میں لکھا ہے پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے کیا پائیں گے, ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں داخل ہونے کے لیے بھی محنتوں کی ضرورت ہے, آرام میں داخل ہونے کے لیے محنت کی ضرورت ہے. مرنے کے بعد کوئی شخص محنت نہیں کر پائے گا. زبور میں لکھا ہے قبر میں کون تیری ستائش کرے گا, قبر میں کوئی شخص تیری ہمدوستان نہیں کر سکتا. زندوں کے لیے یہ موقع ہے, وہ آپ محنت کریں آرام میں داخل ہونے کے لیے, خدا کی حضوری میں محنت کریں, خدا میں قائم رہنے کے لیے محنت کریں. اپنی محنتوں کا آرام ان کو اجر میں ملے. اگر آج ہم محنت نہیں کریں گے آنے والی زندگی ہمارے لیے ہو سکتا ہے مشکل. اس لیے جس قدر آپ خدا کی حضوری میں محنت کریں گے بابرکت. خدمت کے حوالے سے اگر دانیل کا صحیفہ پڑھیں 12 باب کی 30 آیت لکھا جن کی کوشش بتیرے کیا ہو گئے, صادق ہو گئے, وہ نور فلک کی مانند چمکیں گے اور ستاروں کی مانند عبدالآباد کیا ہوں گے, روشن ہوں گے. یہ ہے محنت کا اجر. اس لیے مالی برکت کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے, پھر بچوں کے لیے محنت کرنے کی تاکہ ان کا فیوچر, ان کا مستقبل, ان کی زندگیاں بابرکت ہوں. نمبر 3 ایمان میں قائم رہنے کے لیے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 4 خدمت میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 5 دعا میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. آمین. آئیں اپنے کو بند کریں گے.